خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں تمام سننے والے عزیزوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزوں، کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں اور لوگ ہمیں بھی مشورے دیتے ہیں ایسے کہ یار اگر تم میں یہ باتیں، یہ عادتیں یا یہ چیزیں نہ ہو تو تمہاری لائف بڑی پرفیکٹ ہے، تم بڑے بہترین شخص ہو۔ اسی طرح سے کتاب مقدس بھی ہم سے بہت سی ایسی باتیں جس سے ہم کاملیت کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور بہتر ہو سکتے ہیں، ہم سے خدا کا کلام بات کرتا ہے۔ ان میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پہلی بات اور وہ ہے نصیحت کی بات، صلاح کاری کی بات۔ اور میں آپ کے سامنے سلیمان بادشاہ کے بیٹے کی کہانی کو رکھنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اس کی جگہ بادشاہ جب بنا تو بادشاہ بننے کے بعد لوگ اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پر ٹیکس کم کیا جائے، بوجھ ہلکا کیا جائے تاکہ ہم آرام کی زندگی گزار سکیں اور بہتر طور سے سارے معاملات کو لے سکیں۔ اس نے ان لوگوں کو جب چلے گئے تو اس نے بزرگوں کو بلایا اور بزرگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ملائم اور میٹھی اور اچھی باتیں کرو، اور یہ تاکہ سدا تیری فرمانبرداری کریں گے اور ان پر بوجھ تھوڑا سا کم کر دے تاکہ یہ بہتر لائف گزار سکے۔ اس نے بزرگوں کی صلاح کو سننے کے بعد اپنے ہم عمر لوگوں کو بلایا۔ اس نے کہا کہ اب تو لوگوں کو سخت جواب دینا اور ان کو کہنا کہ میرے باپ نے تو چھڑی سے مگر میں تمہیں بچھو کے ڈنگ سے سیدھا کروں گا۔ ہوا کیا کہ بزرگوں کی بہتر صلاح کو جب اس نے رد کیا، بہتر گفتگو جو اس کی بادشاہی کو قیام بخش سکتی تھی، اس نے جب رد کیا اور اسے اگنور کیا، تو اس نوجوانوں کی اس غلط پالیسی کو اپنی جب زندگی میں لیا تو یاد رکھیے کہ بادشاہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آج بھی جب ہم گفتگو لوگوں کی یا صلاح لوگوں کی سے لیتے ہیں تو ہمیں بہت ضروری ہم سمجھیں کہ وہ صلاح دینے والے ہمیں صلاح کیا دے رہے ہیں۔ کسی سے مشورہ کرنا بری بات نہیں، پر اس مشورے کی تہہ تک سمجھنا اور اسے جاننا ہمارا فرض ہے تاکہ ہم اپنا اچھا اور برا جان سکیں۔ اسی لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے، بری صحبتیں اچھی عادتیں بگاڑ دیتی ہیں، اور جیسی ہماری صحبت ہوتی ہے ویسی ہماری عادتیں بنتی جاتی ہیں۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے غصہ۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے غصے کے تعلق میں کہ جلدی نہ کرنا۔ اکثر لوگ غصے میں ایسے کام ایسا کچھ کر جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے رکھ چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ ہم سنتے ہیں جی غصے چ آ کے کسی نے آج دے دور سے کسی نے اپنا موبائل توڑ دیتا۔ غصے میں آ کر کئی دفعہ ہم نے سنا کہ لوگ ناراضگی کی حالت میں خودکشی کر لیتے ہیں۔ غصے میں آ کر بہت سے لوگ غیر اخلاقی لفظ اور غلط لفظ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ غصے میں میاں بیوی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ازدواج کی زندگی کو یعنی ازدواج کے رشتے کو کئی دفعہ خراب کر لیتے ہیں، جب ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، اور کئی دفعہ غصے کے یہ الفاظ ان کی طلاق تک نوبت تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غصہ ضرور کریں، مگر غصے کا جو تعلق ہے وہ ہماری تربیت اور ہمارے خاندان کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ ہم پر حاوی نہ ہو بلکہ ہم غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوں۔ تیسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے عیب جوئی۔ عیب جوئی ایک سب سے آسان زندگی میں اور سب سے فضول مشغلہ ہے۔ آدمی کچھ بھی نہ کرے تو وہ فارغ وقت میں سب سے زیادہ جو عیب جوئی ہے نا ایک دوسرے کی بیٹھ کر سکتا ہے، جسے پنجابی جائے گا چغلی کرنا۔ اور یہ ایسا میٹھا سبجیکٹ ہے، ایسی میٹھی گفتگو ہے کہ اس میں آدمی گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا لوکا کی معرفت، عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کریں گے۔
ایب جوئی کا مطلب ہے ہم دوسروں کے کیڑے نکالتے ہیں، دوسروں کی شخصیت پر کے داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ہم اپنی ہی ذات کا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی طور سے اپنے آپ کو نیچا کر رہے ہیں جب کسی کی ہم ایب جوئی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو اور خاص و خاص آپ کے ساتھ کرنے کو ہو وہ ہے کہ ہم اپنے تعلق سے بہتر فیصلہ کرنے والے ٹھہریں۔ میں آپ کے سامنے نینوا کے لوگوں کی مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ جب انہیں بری خبر ملی، پیغام ملا کہ آپ کے بچے، آپ کے لوگ، آپ کا شہر تباہ ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لیا۔ آج جب ہمیں نصیحت کا کلام ملتا ہے، ہم ایک دوسرے کو نصیحت تو بہت زیادہ کرتے ہیں، پر شاید اس نصیحت کے کلام کو ہم خود اپنی زندگی میں نہیں لیتے۔ جو پازیٹیو بات تھی وہ آج ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں نصیحت کا پیغام ملتا ہے تو جب اسے لیں گے تو نینوا کے لوگوں کی طرح ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں گے، اپنے گھرانوں کو بچا سکیں گے، اپنے کاروبار کو بچا سکیں گے، اپنے شہر کو بچا سکیں گے۔ آج خدا کا کلام ہماری صلاح کرتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں، تاکہ ہم بہتر لائف کو گزار سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی طرح ٹھہریں جس کے بابت یعقوب کے خط میں لکھا ہے، محض کلام کو سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو۔ اور اس کے لیے آخری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لوط کی بیوی کی۔ اس نے کلام سن تو لیا، کلام کی قدرت کو بھی سمجھتی تھی کیونکہ اس کا شوہر ایماندار تھا، مگر صرف محض سننے والی ٹھہری، کیونکہ اسے کہا گیا تھا کہ جب شہر تباہ ہو رہا گا، جب تو شہر سے نکل رہی ہوگی تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ پر اس نے صرف سنا، اسے اپنی زندگی میں نہیں رکھا، اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ نمک کا ستون بن گئی۔ آج میرے عزیزو ہمارے لیے موقع ہے، خدا کا کلام ہم سے بیان کرتا ہے کہ جب ہمیں نصیحت یا ہمیں صلاح کاری کرنی ہے تو کس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور تاکہ ہم اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی گھرانوں کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے سلیمان کی بیٹے کی مثال کے وسیلے سے سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بزرگوں کو جب رد کیا تو خود بھی برباد ہوا اور بادشاہی بھی اس کے ہاتھ سے جانے والی ٹھہری۔ اور پھر ہمیں غصے کے تعلق سے کہ ہمارا غصہ اگر ہیوی ہم پر رہتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم سے نہ صرف گھرانے میں ہم تقسیم ہو کر رہ جائیں گے، بلکہ بہت سے لوگ ہم سے لا تعلق ہو جائیں گے کہ یہ شخص غیر گفتگو کرتا ہے، غیر اخلاقی گفتگو کرتا ہے، اور غصے میں بھول جاتا ہے کہ اس کے سامنے کون ہے۔ اور تیسری بات، ہمیں عیب جوئی سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے معیار سے نہ گریں بلکہ ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنے والے ٹھہریں۔ اور آخری اور چوتھی بات کہ جو کچھ خدا ہمیں کہہ رہا ہے، جو کچھ خدا کا کلام ہمارے لیے آیا ہے، ہم اسے اپنے لیے پازیٹیو لے سکتے ہیں۔ اگر ہماری کمیوں اور گناہوں کے سبب سے ہم پر مصیبت آئی ہے تو ہم اپنے رویے کو تبدیل کر کے، اپنی عادتوں کو تبدیل کر کے خدا کی برکت کو لے سکتے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری کمیوں کے سبب سے ہم بہت سی پرابلم کا شکار ہو۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے کر آئیں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لیں جن کے سبب سے ہم بہتر ہو سکتے ہیں، جن کے سبب سے ہم بہتر لائف کو گزار سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ آئیں اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں، خود سنے دوسروں سے بیان کریں۔ آمین۔